الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. معزز حاضرین، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے مسجد اہل حدیث طیب شاہ میں پچھلے سال ایک مبارک سلسلہ شروع کیا گیا قصص الانبیاء کا، اور جس میں یہ طے پایا کہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے سلسلے وار خطابات ہوں گے. پچھلے سال مارچ میں ابھی آپ نے سنا کہ آخری پروگرام ہوا، اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لمبے عرصے کے بعد اس سلسلے کی اگلی کڑی آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج مجھے ذمہ داروں نے دو نبیوں کا ذکر کرنے کا مکلف کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام. قرآن مجید میں اگر آپ نبیوں کے واقعات کی ترتیب دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم کے ایک بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑا تو حضرت لوط نے بھی وطن چھوڑا. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم پر صرف دو لوگ ایمان لائے. ان کے پورے شہر میں، ان کی پوری بستی میں صرف دو لوگ ایمان لائے. ایک تو حضرت لوط ان کے بھتیجے ایمان لائے، اور دوسرے ان کی بیوی حضرت سارہ ایمان لائی. اس طریقے سے حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والوں میں السابقون الاولون میں سے حضرت لوط علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کے مشرق میں ایک جگہ پڑتی تھی جس کا نام سدوم تھا.
सदूम और अमूरा, ये दो बस्तियां थी उस जमाने की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने वहीं जाकर के क़याम किया, या ये कहिए कि अल्लाह ने उनको वहां बसने का हुक्म दिया। मौजूदा वक्त में डेड सी के नाम से जो समंदर मिलता है, जिसको बहरे मुर्दार या अल बहरुल मय्यित कहा जाता है, और मौजूदा वक्त में वो इजराइल के ज़ेर हुकूमत आता है, तो वो डेड सी के पास आज भी ऐसे खंडरात मिले हैं जिससे मालूम होता है कि हजारों साल कबल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम पर अजाब नाजिल हुआ था वो वही जगह थी। और यहां एक बात और नोट कर लें कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर जो अजाब आया, अल्लाह ताला ने एक निशानी के तौर पर उस बस्ती के कुछ हिस्सों को बाकी रखा। और मक्का के मुशरिकीन जब तिजारत करने के लिए शाम जाते थे तो वो बस्ती उनके रास्ते में पड़ती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में मक्का वालों से कहा है कि वइन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, वो बस्ती तुम्हारे रास्ते में है, जाओ देखो अल्लाह का इनकार करने वाले और रसूल का इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती में रसूल बना करके भेजे गए। ये जो कौम थी शिर्क तो करती थी, सबसे बड़ा जो गुनाह था वो शिर्क करती थी। उसके अलावा इस कौम ने एक गुनाह ऐसा किया, एक गुनाह का ऐसा इर्तिकाब किया कि उस गुनाह की मूजिब थी ये कौम, उस गुनाह का इन्वेंशन किया, उस गुनाह का आविष्कार किया, उस गुनाह को उसके पहले किसी ने नहीं किया था। वो कौन सा गुनाह था? कुरान मजीद का 8वां पारा उठाइए, सूरह आराफ की आयतें हैं। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन। और याद करो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसा फहश काम करते हो, ऐसा गंदा काम करते हो, मा सबक़कुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन, जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। गुनाह करना खतरनाक है, लेकिन गुनाह की शुरुआत करना यह बहुत खतरनाक बात है। हमारी जात के जरिए कोई गुनाह समाज में शुरू हो जाए, उस गुनाह के मूजिब हम बन जाए, यह बहुत खतरनाक बात है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसा काम करती थी जो उसके पहले किसी ने नहीं किया। क्या काम था वो? इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाइ बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा किया है कि एक दूसरे की जिनसी जरूरत को पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला के बनाए हुए इस फितरी कानून की मुखालफत करके इस कौम ने यह तरीका निकाला कि मर्द मर्द के साथ अपनी शहावत पूरी करे। अल्लाह ताला ने बड़े बलीग लफ्जों में कहा, बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, तुम तजावुज करने वाले कौम वाली कौम हो। दुनिया की हर चीज में अल्लाह ताला ने जायज और नाजायज बनाया है। जायज के अंदर हम रह करके अल्लाह ताला ने हर लज्जत हमारे लिए हलाल की है। खाना है, पीना है, जिनसी लज्जत है, हर लज्जत जायज तरीके से पूरी कर सकते हैं। उस लिमिट को क्रॉस करें, उस हद को तजावुज करें, यही इसराफ है। अल्लाह ताला ने औरतें बनाई हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवियां बनाई हैं, और तुम उनको छोड़ करके मर्दों के साथ अपनी शहावत पूरी करते हो। तो एक काम तो ये करते थे, बदफेली करते थे, गुलामबाजी करते थे, हम जिनसी करते थे, मर्द मर्द के साथ ताल्लुक कायम करता था। और दूसरा बुरा काम क्या करते थे? अभी हमारे नाज़िम इजलास मौसूफ ने आयतें तिलावत की थी सूरह अनकबूत की। वो दूसरा काम ये करते थे कि वो बुराई का चर्चा करते थे, खुलेआम करते थे। एक इंसान गुनाह करे, गलत काम करे, उसको सीक्रेटली करे, छुपा करके करे, और एक आदमी खुलेआम करे, दोनों में बहुत फर्क है, और हमारी शरीयत ने फर्क किया है। अगर कोई गुनाह करके गुनाह पर फख्र करे, ओपनली गुनाह करे, तो ये तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी है, और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरून
میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں ایک انسان کوئی غلط کام کرے، کوئی برا کام کرے، وہ کام اس نے کیا یا تو وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اس کے کام پر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ نے اس کے اس عیب کو دنیا کے سامنے نمایاں نہیں کیا، لیکن صبح ہوئی اس نے دوستوں سے شیئر کیا، اس نے ساتھیوں کو بتایا، اس نے پڑوسیوں کو بتایا، اس نے اپنے گناہ کے اوپر جو پردہ اللہ نے ڈالا تھا اس پردے کو چاک کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ حضرت لوط نے کہا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ نے حضرت لوط نے کہا تم لوگ ایک تو مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، اس پر سے ڈاکہ ڈالتے ہو، یہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو راہگیر گزرتے تھے ان کا سامان لوٹ لیتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور جو گندا کام یہ کرتے تھے یہ گروپ بنا کر کے پوری محفل سجا کر کے کرتے تھے یہ کام۔ حضرت لوط نے سمجھایا، ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کی، اس عمل کی قباحت بیان کی، اس کا جائز الٹرنیٹ جو شریعت نے بتایا وہ بھی واضح کر دیا، لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ کہا بھائی یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ان کو نکالو بستی سے، یہ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، یہ لوگ بہت پاک صاف لوگ ہیں، ہمارا کام تمہیں گندا لگتا ہے نا، چلو نکلو یہاں سے، ہماری بستی سے نکلو۔ اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، دیکھیے خاندان اور رشتہ داری بھی بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے۔ ابھی حضرت شعیب کا واقعہ بتاؤں گا تو وہاں یہ بات آئے گی کہ خاندان کا سپورٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہے، آپ کے ساتھ آپ کے مشرک خاندان والے بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف مسلمان نہیں تو اس بائیکاٹ میں، آپ کا پورا خاندان تھا، پورا بنو عبد المطلب کا پورا خاندان 3 سال تک نبی کے ساتھ بائیکاٹ میں رہا۔ یہ ہوتا تھا خاندان کی ایک حمیت ہوتی تھی کہ ہمارا خاندان ہے، ہم اپنے خاندان کا ساتھ دیں گے۔ لوط علیہ السلام وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، پوری بستی ان کے لیے اجنبی ہے، تو یہ سپورٹ ان کے پاس نہیں تھا، تو ڈائریکٹ قوم کے لوگوں نے تمہیں نکال دیں گے ہم۔ اور سورہ عنکبوت میں ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو، ہم نہیں ڈرتے تمہارے اللہ سے، ہم نہیں ڈرتے تمہارے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے عذاب کو لے آؤ، اللہ کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے میرے بھائی۔ اب اللہ نے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، لیکن یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ کہاں آئے؟ فلسطین میں حضرت ابراہیم کے پاس اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے، اور حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ، نیک لوگ معلوم ہو رہے ہیں، فوراً گھر گئے، فجاء بعجل حنیذ، ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھونا، اور بھون کر کے پیش کیا۔ اب یہ تو فرشتے تھے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، فرشتوں نے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا، کھانا رکھا ہوا ہے، فرشتے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ فأوجس منهم خیفہ، حضرت ابراہیم ڈر گئے، کیونکہ اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے اس کا مطلب وہ مہمان نہیں، دشمن ہے، اس زمانے میں دشمن مانا جاتا تھا اس کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم، اور ہم آپ کو آپ کا دوسرا بیٹا، ایک تو ابراہیم کو اسماعیل مل چکے ہیں ہاجرہ کے بطن سے، دوسرا بیٹا ہم آپ کو اسحاق کی شکل میں دینے کے لیے، اس کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ وہیں پر حضرت سارہ کھڑی تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور مایوس ہو چکی تھی، یعنی سمجھ چکی تھی کہ اب میں بانجھ ہوں، میرے پیٹ سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہنسنے لگی، کیا مذاق ہے بھائی، مجھے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہوگا تو پھر تعجب کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اب تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟
اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تمہیں بیٹا ہوگا. اب حضرت ابراہیم کا ڈر ختم ہو چکا تھا. اب خوش ہو گئے, بھائی بڑھاپے میں بیٹا ملنے والا ہے. ایک بیٹا تو وہاں ہے ہاجرہ کے پاس مکہ میں, اب یہاں فلسطین میں اسحاق ان کو ملنے والے ہیں. اب ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک دوسرا کام کرنے کے لیے بھی آئے ہیں, ہم حضرت لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم بڑے نرم دل تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے سورہ ہود کے اندر, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا. ابراہیم بڑے دلارے نبی تھے اللہ کے. وہ جھگڑا, اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے بھائی؟ ابراہیم ان فرشتوں سے کہہ رہے تھے بھائی اس بستی پر عذاب مت نازل کرو, اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں, سب برے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, عذاب مت نازل کرو, تھوڑا اور موقع دے دو, تھوڑی اور مہلت دے دو. اس طریقے سے منت کرنے لگے, سماجت کرنے لگے, فرشتوں سے کہنے لگے بھائی عذاب مت نازل کرو. تو اللہ نے اس کو جھگڑا کہا, یجادلنا فی قوم لوط. ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا, بحث کرنے لگا, ہمارے فرشتوں سے بحث کرنے لگا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے اندر 3 کوالٹی بہت زیادہ تھی, 3 چیزیں بہت زیادہ تھی. وہ حلیم تھے. آج ہمارے سماج میں یہ صفت نکل چکی ہے, میرے برداشت کا مادہ نہیں ہمارے اندر. یہ جو سماج میں گالیاں ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے, یہ جو جھگڑے ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے, یہ مسجدوں میں اونچی آوازیں ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے. برداشت کی کمی نہیں, کمی ہے ہمارے اندر. ابراہیم حلیم تھے, قوت برداشت بہت مضبوط تھی. اواہ, اور اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود رات میں اللہ کی بارگاہوں میں رویا کرتے تھے, آہیں بھرا کرتے تھے. اواہ, آہیں بھرنے والے تھے. اور منیب, ہر مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ان 3 کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ میرا ابراہیم بڑا نرم دل, بڑا آہیں بھرنے والا اور بڑا منیب تھا, اس لیے وہ لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگا. فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا, ابراہیم اس مسئلے پر بحث مت کیجیے. انہ قد جاء امر ربک, اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود, لوط علیہ السلام کی بستی پر اب تو عذاب آ کر کے رہے گا. اب یہ لوگ فلسطین سے فرشتے کہاں پہنچے؟ اردن میں سدوم نام کی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت لوط کے گھر پہنچے. لوط علیہ السلام نے دیکھا خوبصورت نوجوان ہیں, انہیں ابھی معلوم نہیں ہے فرشتے ہیں, انہیں بس اتنا معلوم ہے کچھ خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آئے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. گھبرا گئے لوط علیہ السلام, اب کیا ہوگا؟ میری قوم کے یہ فحشکار, یہ بدکار میرے ان مہمانوں کے سامنے جانے کون سا عمل کریں, میرے ان مہمانوں کے ساتھ نہ جانے کون سی حرکت کر دیں. یہ خیال آتے ہی حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, حضرت ابراہیم کا دل, حضرت لوط کا دل خوف سے بھر گیا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ, کہا کہ آج تو بڑی مشکل کا دن آ گیا. ادھر یہ مہمان پہنچے, ادھر قوم کے لوگ دوڑتے دوڑتے حضرت لوط کے گھر پہنچے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکار سب ان کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا, پہنچ گئے, سب مجمع لگا لیا, بھیڑ لگا لیا. حضرت لوط نے بڑی منت کے انداز میں کہا, قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ, کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تمہاری بیویاں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں. ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے. یہاں حضرت لوط اپنی سگی بیٹیوں کا نام نہیں لے رہے ہیں, اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگ, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے زیادہ پاک صاف ہیں, تو اللہ کے واسطے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. فَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي, میرے مہمانوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي, اللہ سے ڈرو, میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ, کیا پورے جماعت میں کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی کے اندر بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ کم سے کم مہمان کو تو جانے دو؟ مگر بڑی خبیث قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی. کہنے لگے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کو مہمان نہیں بنانا, کیوں بنایا آپ نے مہمان؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں, اپنی بیویوں کے پاس جائیں. کہا کہ
لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے، ہمیں اپنی عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، قال لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، تمہیں مار کے بھگا دیتا یہاں سے. او آوی الی رکن شدید، اور کاش کہ میرا کوئی بڑا خاندان ہوتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، تو آج میرے مہمانوں کے سامنے مجھے اتنا رسوا اور ذلیل ہونا نہ پڑتا. اب فرشتوں نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے، تو فرشتوں نے وضاحت کر دی. قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا اے لوط گھبرائیے نہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کوئی کام غلط کام کر سکیں گے، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں. لن یصلوا الیک، ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ٹچ کر سکیں، آپ کے قریب پہنچ سکیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اے لوط آپ ایک کام کریں کہ اپنے گھر والوں کو رات کی تاریکی میں لے کر کے یہاں سے نکل جائیں. ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے، بستی سے نکلے بس ڈائریکٹ نکلتے چلے جائیں، مڑ کر کے نہ دیکھیں. الا امرأتک، اور سب لوگ آپ کی فیملی کا جائے گا، آپ کی بیٹیاں جائیں گی، آپ کے گھر والے سب جائیں گے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی. کیوں؟ انہو مصیبہا ما اصابہم، آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب ملے گا جو ان کو ملے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، ایمان نہیں لائی تھی. ایک پیغمبر کی بیوی ایمان نہیں لا سکی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. لہٰذا اگر کوئی بہت نیک انسان ہے اور اس کا بیٹا بگڑ جائے تو لوگ فٹ سے کہہ دیتے ہیں بھائی زمانے کو سدھار کے کیا کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں سدھار سکے. بھائی ممکن ہے اس نے اپنی کوشش کی ہو، توفیق دینے والا تو اللہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا سکے. ایک بیٹا ان کا ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. بیوی ان کی ایمان نہیں لا سکی. لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا بھی انجام دیکھیے آپ، کہ فرشتوں نے کہا سب جائیں گے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہے گی، وہ جو عذاب آئے گا اس کے اوپر بھی آئے گا. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، کافر تھی، بدکار نہیں تھی. اللہ کے کسی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، کسی نبی کی بیوی بدکار فاحشہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضرت عائشہ کے اوپر جب جھوٹا الزام لگا تو اللہ نے جو سورہ نور کی آیتیں نازل کی تو اس میں بات یہ بھی کہی کہ کیسے تم لوگوں نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی، تمہیں تو سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. جب پاک لوگوں کو پاک عورتیں ملتی ہیں تو اللہ کے پیغمبروں کو ناپاک عورتیں نہیں مل سکتی. تو لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، بدکار نہیں تھی. فرشتوں نے کہا عذاب آئے گا اور آپ کی بیوی بھی گرفتار ہوگی. ان موعدہم الصبح، بس صبح کا انتظار کیجئے، صبح آئے گی اور ان کے اوپر عذاب لے کر کے آئے گی. اب عذاب کیسا آیا؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ عذاب جو دیتا ہے اس کے عذاب میں بھی کچھ عبرت ہوتی ہے. الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا عام طور سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور اس کا بدلہ دیتا ہے. لوط علیہ السلام کی بستی کا عمل کیا تھا؟ نیچرل طریقے کو چھوڑ کر کے ان نیچرل طریقے کو انہوں نے اپنایا، صحیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقہ اپنایا. تو اللہ نے ان کی بستی کو الٹ دیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. ہمارا عذاب آیا تو ہم نے پوری بستی کو الٹ دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے. آسمان سے پتھر تو نہیں برستا عام طور سے، آسمان سے بارش برستی ہے. لیکن اللہ نے اس دن نیچرل طریقے کے بجائے ان نیچرل بارش کی، کیونکہ اس قوم کا جو عمل تھا وہ نیچر کے خلاف تھا، وہ فطرت کے خلاف تھا. اور پتھر کیسے برس رہے تھے؟ اللہ نے کہا حجارۃ من سجیل. سجیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں سجیل فارسی کا لفظ ہے، اٹس اے پرشین ورڈ. یہ سنگ گل سے بنا ہے. سنگ گل مٹی سے بنا ہوا پتھر، پکی ہوئی مٹی سے جو کنکری بنتی ہے دیٹ از کالڈ سجیل، اس کو سجیل کہا جاتا ہے. پکی ہوئی مٹی کے
چھوٹے چھوٹے پتھر برس رہے ہیں, کنکر برس رہے ہیں, اور ہر کنکر پر مسومتن عند ربک, اللہ کی طرف سے ہر کنکر پر نام لکھا ہوا ہے, نشان لگا ہوا ہے, یہ کس کے اوپر گرے گی. پوری بستی پر وہ پتھر برسے اور پوری بستی تباہ ہو گئی. وما ہی من الظالمین ببعید, اللہ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر کہ اے مشرکین مکہ, وہ بستی بہت دور نہیں ہے تم سے, تمہارے سفر میں ہے, تمہارے تجارت کے قافلے گزرتے, جاؤ دیکھو اس بستی کا انجام کیا ہوا. تو میرے بھائیوں, لوط علیہ السلام کی بستی کا یہ انجام ہوا. اسی لیے بہت سارے لوگ اس عمل کو, ہومو سیکسولیٹی کو, ہم جنسی کو لیواتت بھی کہتے ہیں, مگر یاد رکھیے علماء نے منع کیا ہے, اس عمل کو لیواتت نہیں کہنا چاہیے. لیواتت کا مطلب لوط علیہ السلام سے کنیکشن ہو رہا ہے, تو لوط علیہ السلام سے اس عمل کا کنیکشن مت کیجیے, اس کو کہیے حضرت لوط کی قوم کا عمل, عمل و قوم لوط کہا جا سکتا ہے. لیواتت کہنے سے اہل علم نے منع کیا ہے اس کو. یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی, اس کے گناہ میں یہ لوگ اتنے غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کیا. اللہ نے, اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے نبی کی قسم نہیں کھائی, یہاں اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھائی, اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا سورہ ہجر میں, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی عمر کی قسم, یہ لوگ اپنے نشے, اپنے گناہ کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے. انسان کو اگر گناہ کا نشہ ہو جائے, گناہ کی لت پڑ جائے اور انسان اس گناہ کا عادی ہو جائے, یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی. اگر انسان سے غلط کام ہو رہا ہے, کم سے کم اتنی گنجائش رہنی چاہیے کہ اللہ جب توفیق دے تو رجوع کر لے. لیکن اگر انسان کو لت ہو جائے, نشہ ہو جائے کسی گناہ کا, تو بہت مشکل ہے کہ وہ پیچھے ہٹے. حضرت لوط کی قوم کو اس گناہ کا لت لگ چکی تھی. آج بہت سارے سماج میں, بہت سارے معاشروں میں وہی کام جس کی وجہ سے اتنا بھیانک عذاب اللہ کا نازل ہوا, آج بہت سارے معاشروں میں, بہت سارے سماج میں وہ عمل بڑے فخر سے کیا جاتا ہے. عدالتیں اس کو جائز قرار دیتی ہیں, عدالتوں سے اس کے جواز کے فیصلے اور ججمنٹ دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون تب بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. یہ کورونا, یہ برڈ فلو, یہ دنیا بھر کی وبائیں, یہ مصیبتیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, فحاشی اور بدکاری جب کھل کر کے ہونے لگے گی تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا. اور ایڈز کا جو سب سے پہلا مریض تھا, جا کر کے آپ ریسرچ کر لیں, ایڈز کا سب سے پہلا جو مریض تھا وہ اسی لوط علیہ السلام کی قوم والا جو عمل تھا, اسی عمل کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے ایڈز کے جراثیم پائے گئے تھے. سب سے پہلا مریض اسی وجہ سے پایا گیا تھا. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس گندگی سے پاک کرتے. دوسرے نبی جن پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے. شعیب علیہ السلام کو جس بستی کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا, اس بستی کا نام قرآن میں مدین بتایا گیا ہے. یہ مدین کیا تھا؟ مدین اصل میں حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا, اور انہی کی نسل سے آگے چل کر کے یہ پوری قوم تھی جو مدین تھی. اور اس زمانے میں رواج تھا اپنے باپ دادا کے نام پہ لوگ اپنے قبیلے کا, اپنے گاؤں کا نام رکھتے تھے. تو یہ مدین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. بہرحال یہ مدین جو قوم تھی بڑی خوشحال قوم تھی, تاجر لوگ تھے, بزنس مین لوگ تھے, اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا. لیکن ایک بہت بڑی ان کے اندر خرابی تھی, شرک بھی کرتے تھے, اور دوسری بہت بڑی خرابی تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. سامان لینا ہوتا تھا پورا لیتے تھے, دینا ہوتا تھا ڈنڈی مارتے تھے, چوری کرتے تھے. ناپ تول میں کمی اس قوم کی پہچان تھی. اللہ نے اس قوم میں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اب یہ شعیب کون ہے؟ بہت سارے لوگوں کو کا یہ کہنا ہے کہ یہ شعیب وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے, لیکن تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوئی کہ وہ دوسرے تھے. حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے مدین میں جن سے ملاقات ہوئی وہ شعیب نہیں تھے, وہ کوئی دوسرے تھے. حضرت شعیب نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, سمجھایا, اور ان کو اس ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا. ایک تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ یہ راستوں میں چوکیاں بنا بنا کے گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ چوکیاں بنائی تھی, اور جو راہگیر گزرتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور قرآن میں دوسرے مقامات پر تفصیل سے بیان کیا. پہلے آئیے سورہ اعراف کی آیتیں پڑھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور یاد کرو ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف، مدین کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے جا کر کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کہا ہے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی مت کرو اور لوگوں کا حق مت مارو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو کوئی چیز دو تو پوری دو، حق مت مارو. دنیا کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر آ گئی، ولا تبخسوا الناس، لوگوں کے حق میں کمی مت کرو. والدین اگر اپنے اولاد کا حق مارے یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی بخس ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی لوگوں کا حق مارنا ہے. اولاد اپنے والدین کا حق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے. پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے یہ بھی حق تلفی ہے. بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے یہ بھی حق تلفی ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق نہ ادا کرے یہ بھی حق تلفی ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دنیا جہان کی ساری حق تلفی اس ایک سینٹنس کے اندر، اس ایک لفظ کے اندر آ گئی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور حضرت شعیب نے کہا زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ ڈاکے مت ڈالو، یہ راستے میں گنڈا ٹیکس مت وصولو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے رہا ہے، بزنس مین لوگوں، تاجر لوگوں، آرام سے زندگی گزار رہے ہو، کیا دقت کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سورہ ہود میں حضرت شعیب نے، سورہ ہود میں جو آیات ہیں حضرت شعیب نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ نے جو بچت دی ہے تمہیں وہ کافی ہے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حرام کو چھوڑ کر کے حلال جو مل رہا ہے وہ کافی ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بچت، اللہ کی بچت کہا اس کو، بقیت اللہ، اللہ کی بچت تمہارے لیے کافی ہے. انسان سمجھتا ہے ہم حرام کما لیں گے، زیادہ کما لیں گے. نہیں صاحب، آپ زیادہ نہیں کما رہے ہیں، آپ زیادہ کما کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو حلال، حرام کو چھوڑ کر کے جو حلال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیتا ہے اور 120 لیتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی 100 روپے میں اس نے 20 روپیہ کما لیا، فائدہ ہوا اس کا. اور ایک آدمی 100 روپیہ میں 2.5% زکات دے رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے 2.5 روپے کا نقصان ہوا اس کا. مگر اللہ کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور زکات کو بڑھاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، اللہ کا وعدہ نہیں، وہ گھٹ نہیں رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہے، وہ مٹ رہا ہے. آج ملک کے ملک تباہ ہیں. انٹرسٹ بیسڈ اور سودی نظام پر جو پوری دنیا قائم ہے، اس نظام کی وجہ سے پورے ملک تباہ ہیں. پورے ملک جو ہے آج مندی اور کساد بازاری کا شکار ہے. تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی یہ کام مت کرو. ولا تقعدوا بكل صراط، یہ راستے میں بیٹھ کر کے گنڈا ٹیکس مت وصولو. وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ان کو تم مت روکو. شعیب علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اب ان کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو ستا رہے، تکلیف دے رہے ہیں، کہا ایسا کام مت کرو. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اے شعیب تم نماز پڑھتے ہو، اپنی نماز پڑھو، ہمارے فائنینشیل مسائل میں تم انٹرفیئر کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہمارے لین دین کا مسئلہ ہے، ہم پروفٹ کما رہے ہیں، ہم اگر ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ یامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. کہا کہ اے شعیب تمہاری نماز کیا تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں ہم جو کرتے چلے آئیں وہ چھوڑ دیں؟ بھئی تم نماز پڑھو، تمہاری نماز کے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو ذہنیت تھی، اسی کا نام کیپٹلزم ہے، اسی کا نام ہے پونجی واد،
اسی کا نام ہے سرمایہ داری کا نظام جو آج دنیا میں رائج ہے. مال ہمارا ہے, ہم جہاں چاہے خرچ کریں. اللہ نے کہا نہیں, مال تمہارا نہیں ہے, مال ہم نے تم کو دیا ہے, یہ مال ہمارا ہے, تم کو ہم نے استعمال کرنے کو دیا ہے. بھئی اگر مال ہمارا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیوں کیا کہ یہاں خرچ کرو یہاں مت خرچ کرو؟ مال ہمارا ہے. اللہ نے کہا نہیں, مما آتاکم اللہ, اللہ نے تم کو دیا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو کوئی امانت کے طور پہ استعمال کرنے کو دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیز ہو گئی. اور سرمایہ داری اور کیپٹلزم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مال ہمارا ہے, اس میں غریب کا کوئی حق نہیں, اس میں مزدور کا کوئی حق نہیں, اس میں دوسرے کا کوئی حق نہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا کہ تم نماز پڑھو, تمہاری نماز سے ہم تمہیں نہیں روکتے, لیکن تم ہمیں اس سے کیوں روک رہے ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید, تم تو سمجھدار آدمی ہو شعیب, تم کیوں ہمیں روک رہے ہو؟ اب حضرت شعیب نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا پیارا جواب دیا ہے. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضرت شعیب خطیب تھے. علماء کہتے ہیں خطیب الانبیاء, تمام نبیوں میں خطابت کی صلاحیت, تقریر کرنے کی صلاحیت, لیکچر دینے کی صلاحیت حضرت شعیب کے اندر تھی. بڑی پیاری تقریر وہ کرتے ہیں اپنی قوم کے سامنے. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دلیل بھی ملی ہے, مجھے نبوت بھی ملی ہے, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال بھی بنایا ہے, میرا اچھا خاصا بزنس بھی ہے, میں خوشحال ہوں, میں پیسے والا ہوں, مجھے تمہارے بزنس سے کوئی لالچ نہیں, تمہارے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جس چیز سے تم کو منع کر رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں. ناپ تول میں کمی سے میں منع کر رہا ہوں, میرا بزنس اٹھا کے دیکھ لو, میرا کاروبار اٹھا کے دیکھ لو, میں اس گندگی سے پاک ہوں, میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. کہا ہے میری قوم کے لوگوں کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو, مجھے تمہارا نقصان کر کے کیا ملے گا؟ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اور میں خوشحال ہوں, میں تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہوں, میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح, میرا مقصد ہے تم اپنی اصلاح کر لو, میرا مقصد بس اتنا ہے تم اپنی اصلاح کر لو. مستطاعت, مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اصلاح کا کام کروں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب, اور میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں. قوم شعیب کا جواب کیا تھا, مدین والوں کا جواب کیا تھا؟ قرآن مجید کا 9واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہاں ہے شعیب؟ دیکھو سیدھی سیدھی بات ہماری سمجھ لو, یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ, ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے یہ جو گنے چنے اسلام ایمان لانے والے لوگ ہیں سب کو بستی سے نکال دیں گے. حضرت شعیب نے کہا اولو کننا کارہین, زبردستی کرو گے کیا ہمارے اوپر؟ اگر ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہے تب بھی زبردستی ہمیں اپنے دین میں تم واپس لو گے؟ اور اس کے بعد حضرت شعیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے تمہارے شرک سے, تمہارے کفر سے, اس کے بعد ہم دوبارہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں, یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا, بہت بڑا بہتان ہو جائے گا. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء اللہ, اور کہا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں, اسلام لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو الگ بات ہے. اس سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اگر ایمان پر جمع ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے, ورنہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ کب کس کے دل کو پھیر دے اور موت کے پہلے انسان ایمان سے ہٹ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی, یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, یہ شعیب تمہارا نقصان کرا رہا ہے, تمہارا جو پروفٹ مل رہا ہے تم کو, جو ناپ تول میں تم کمی کر کے پیسہ کما رہے ہو, یہ تم کو نقصان کروا رہا ہے تمہارا. اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, سمجھا کے بجھا کے ہر طریقے سے حضرت شعیب تھک گئے,
تو اللہ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے 3 ٹائپ کا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ پہلے گرمی آئی، 7 دن تک ہوا چلنا بند، اتنی گرمی، لوگ بے حال پریشان، ہوا چلی نہیں رہی ہے، لوگ گھروں سے نکل کے جنگلوں کی طرف بھاگے۔ اب جب جنگل میں گئے تو آسمان میں ایک بادل نظر آیا۔ اب ظاہر ہے گرمی سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے، دھوپ سے پریشان کوئی بادل دیکھ لے تو بادل کے نیچے سب لوگ اکٹھا ہو گئے، جتنے لوگ تھے اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہو گئے، اور جیسے ہی سب لوگ اس بدلی کے نیچے اکٹھا ہوئے اس بدلی سے انگارے برسنے لگے، اور اس کے بعد زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ، ایک زوردار آواز آئی اور سب کے کانوں کے پردے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو یہ 3 ٹائپ کا عذاب آیا، ایک تو عذاب و یوم الظلہ، بادل کی شکل میں عذاب آیا، اور یہاں بھی دیکھیے وہی اللہ تعالیٰ کا قانون اپلائی ہو رہا ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہے ویسا عذاب ہو رہا ہے۔ عمل کیا تھا؟ لگ رہا تھا ہم پروفٹ کما رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر کے فائدہ کما رہے ہیں، اللہ نے پہلے بادل بھیجا، دیکھ کے لگ رہا تھا بدلی آ گئی، راحت مل گئی، لیکن وہ بدلی در حقیقت انگارہ برسانے کے لیے، آگ برسانے کے لیے آئی تھی۔ انسان سمجھتا ہم حرام طریقے سے کما کے پروفٹ کما رہے ہیں، تو پروفٹ نہیں، تو لاس کما رہا ہے، تو برباد کر رہا ہے اپنی عبادتوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنی نسلوں کو، تو برباد کر رہا ہے اپنے بچوں کو۔ تو پہلے انگارے برسے، پھر زمین سے زلزلہ آیا، اور پھر آسمان سے زوردار چنگھاڑ کی آواز آئی، اور پوری قوم تباہ ہو گئی، اور ایسی تباہ ہوئی کھنڈر بن گئی، لگتا ہی نہیں تھا کبھی یہاں لوگ رہتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، آج ان کی بستیوں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو تمہارے جیسی کافر قوم کے اوپر میں افسوس کر کے کیا کروں، میں رنج کر کے کیا کروں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کا یہ بھیانک انجام ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے، بھئی اسلام نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور تجارت کرنا اور پیسہ کمانا اسلام میں اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الکسب خیر، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیع مبرور، تجارت سب سے بہترین کمائی ہے، وعمل الرجل بیدہ، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو تجارت کرنا، پیسے کمانا، اسلام نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا، اسلام نے ابھارا ہے، مگر اس کی کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بزنس کرتے ہیں، کرتے پہلے فتویٰ بعد میں پوچھتے ہیں، کام شروع کر دیتے اس کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کام کرنا کیسا ہے۔ کام کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے کام کرنا کیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں لین دین نہ کرے مگر وہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ بھئی حدیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، نماز کا چیپٹر ہے، طہارت کا چیپٹر ہے، ویسے ایک پورا چیپٹر کتاب البیوع کا بھی ہے، تجارت کا چیپٹر، ٹرانزیکشن کا چیپٹر، لین دین کا چیپٹر، کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام میں، کیا کنڈیشنز ہے اسلام کے اندر، سب بتایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تجارت وہ کرے، بزنس وہ کرے ہمارے مارکیٹ میں جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ اگر ایک انسان دیندار ہے اور تاجر ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ آج دنیا کے تمام دینی ادارے اور دینی کام اور مسجدیں اور ادارے اور یتیم خانے، یہ تمام کے تمام انہی دیندار تاجروں کے صدقات اور ان کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنائے گے کہ اسلام میں پیسہ کمانے سے منع کیا گیا، اسلام میں بزنس کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی گئی، یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ تمام صحابہ پیون لگے کپڑے نہیں پہنتے تھے بھائی صاحب، صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے کروڑ پتی بھی تھے، صحابہ میں عثمان غنی جیسے ارب پتی بھی تھے، صحابہ میں حضرت عباس جیسے صحابی بھی تھے، انتقال ہوا تو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے، اور صحابہ بڑے غیرت والے تھے،
ان کی زندگی میں مشکل وقت آیا مگر انہوں نے خودداری کا راستہ اپنایا. میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے. ہجرت کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایک معمولی سی ہجرت ہمارے یہاں ہوتی ہے, بنارس کا کوئی آدمی بنگلور چلا گیا, ایسا تو نہیں بنارس میں سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. لیکن پھر بھی یہ جو ہجرت ہوتی ہے دنیا کے لیے, اس ہجرت میں بھی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بنگلور میں انتقال ہو گیا, ان کی میت کو ان کے گھر والے دیکھ نہیں سکے. لاک ڈاؤن میں تو ہم نے بہت اس چیز کو محسوس کیا ہے. لیکن وہ ہجرت جو صحابہ نے کی کہ مکہ میں جو چھوڑ کے گئے تو چھوڑ دیا, اب فائنل, اب زیرو سے شروع کرنا ہے مدینہ میں. اپنا بزنس, اپنی پراپرٹی, اپنا بنا بنایا سب کچھ چھوڑ کے اب زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے مدینہ میں جا کے. لیکن اللہ کے نبی نے اس بہت بڑے فائنینشیل کرائسس کو کیسے حل کیا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور مدینہ کے انصاریوں کو ایک بہت بڑی قربانی کا حکم دیا. کہا دیکھو یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کو تم نے پناہ دی ہے, ان کو اپنے شہر میں رہنے کو دیا ہے, دیٹ از ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے. تمہیں ایک کام اور کرنا ہے, ان کو بھائی بنانا ہے. اور بھائی بھی کیسا؟ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے ان کو ماننا ہے. اور اللہ اکبر, تاریخ میں ایسا بھائی چارہ کبھی نہیں دیکھا گیا. کوئی رشتہ داری نہیں ہے مکہ کے انصاریوں میں اور مکہ کے مہاجروں میں اور مدینہ کے انصاریوں میں. دونوں کا مزاج الگ ہے. مکہ والے بزنس کرتے تھے, مدینہ کے لوگ کھیتی کرتے تھے. دونوں کا مائنڈ الگ ہے, دونوں کی بستیاں الگ ہیں, دونوں میں کبھی ریلیشن نہیں ہوا. اس کے باوجود نبی کی ایک دعوت پر مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کو اپنا بھائی مان لیا. اب انہی انصاریوں میں ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن ربیع انصاری. ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف تاجر پیشہ آدمی تھے, بزنس مین تھے, مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں عبد الرحمن سے, دیکھو بھائی, میں پورے مدینہ کے انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا آدمی ہوں, اور میں تمہیں آفر کرتا ہوں اقسم لک نصف مالی, میرا آدھا مال تم لے لو, لکھا پڑھی کر لو, آدھا تم لے لو. یہاں 1 فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی میں کتنے مقدمے چل رہے ہیں. کتنے گھروں میں آج چند ہزار اور چند لاکھ روپیوں میں بھائی بھائی میں ایسی دشمنی ہے کہ بھائی مرتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے بھائی سے بات مت کرنا, ان سے رشتہ مت رکھنا. یہ آج ہمارے بڑے بڑے محلوں اور بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہم رہنے والے لوگ ہیں, اور ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں میرے بھائیوں. صحابہ کرام کے گھر چھوٹے تھے لیکن ان کے دلوں کو اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا. انصاری کہہ رہے ہیں حضرت سعد ابن ربیع کہ میری پراپرٹی, میرا مال آدھا تم لے لو. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, کہتے ہیں کہ میری بیویاں ہیں, تم دیکھ لو, کسی کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں. بھئی تم نئے ہو شہر میں, شاید تم کو رشتہ نہ ملے, بھئی زندگی گزارنے کے لیے شادی بھی تو ضروری ہے. کہا کہ تم میری کسی بیوی کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزار کے وہ نکاح کر لے تمہارے ساتھ. اب یہاں فری میں پراپرٹی بھی مل رہی ہے, شادی بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے والا راستہ تھا اور خودداری کا راستہ تھا کہ اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کیا جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو جملہ استعمال کیا ہے, کہا میرے بھائی اللہ برکت دے آپ کے مال میں, آپ کو کے اہل و عیال میں, مجھے نہ آپ کا مال چاہیے نہ مجھے آپ کی بیوی سے نکاح کرنا ہے. میں بزنس مین آدمی ہوں, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دیجیے. کہا کہ مارکیٹ تو ہے لیکن یہودیوں کے قبضے میں ہے. آج مسلمان ہندوستان میں جو بات کرتے ہیں ہم کہ مسلمان بہت پریشان ہیں, اس نقطے پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مدینہ کے اس مارکیٹ میں جس کا نام سوق قینقاع تھا, وہ پوری مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ تھی, یہودیوں کا ہولڈ تھا اس مارکیٹ پہ. یہودیوں کی اس مارکیٹ پہ مسلمانوں نے اپنے ہنر سے اس کو اپنی مارکیٹ بنایا. یہ ہنر ہونا چاہیے مسلمان کے اندر. معیشت اور تجارت میں ہم جب تک آگے نہیں ہوں گے, ملک میں ہم ترقی نہیں, ہم پولیٹیکل مضبوط ہو کے نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہے میرے بھائی, کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں. اس ملک میں ہماری ترقی 2 راستوں سے ہے, غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک اور دعوت کے ذریعے, اور تجارت اور معیشت کے راستے میں مضبوط ہو کر کے. وہ مارکیٹ سوق و قینقاع کا جو مارکیٹ تھا یہودیوں کا مارکیٹ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر اور گھی کا بزنس اسٹارٹ کیا. پنیر اور گھی کا بزنس اسٹارٹ کیا, اور چند مہینوں کے بزنس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ شادی کی انہوں نے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, نبی نے پوچھا کہ شادی تم نے کی ہے, بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟
پہلا سوال نبی نے پوچھا بیوی کو مہر میں کیا دیا. ہمارے یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ملا کیا, سسرال سے پائے کیا ہو. نبی نے پوچھا دیا کیا تم نے اپنی بیوی کو. کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. اللہ نے چند مہینوں کی تجارت سے اتنی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں سب کچھ تو اٹھا کے نہیں دے دیں گے. تو جس کے پاس چند مہینے کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دی, اور بعد میں عبد الرحمن ابن عوف اتنے پیسے والے ہو گئے کہ خود کہتے ہیں کہ ما رفعت حجرا الا حسبت انی اجد ذهبا او فضة, کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی مجھے ملے گا. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم بزنس میں ہمیشہ اس پہلو کو یاد رکھیں, بقیت اللہ خیر لکم, حلال کے ذریعے جو باقی ملے گا ہم کو, جو بچے گا وہ ہمارے لیے کافی, وہ بہتر ہے. حلال کا 10 حرام کے 100 سے بہتر ہے. حرام کا 100 اس حلال کے 10 کے مقابلے میں ہمارے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یہ اگر ہم حضرت شعیب کے پورے واقعے میں اگر یہ جملہ ہم یاد کر لیں, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, میں سمجھتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے رب العالمین انبیاء کرام کی زندگی کا یہ جو مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس سلسلے سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نبیوں کی قوموں نے جو غلطیاں کی ہیں, جو غلط کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ ان گندگیوں سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی وبا سے, ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہمارے بیچ میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو ذہنی طور پر پریشان ہیں اللہ ان کی ذہنی الجھنوں اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو گھریلو الجھنوں کے شکار ہیں اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.